بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بخیر و عافیت SOPs کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں گے کہ وہ ملکی حالات کو جلد بہترین کر دے۔ پیارے بچوں، آج مورخہ 19 مئی 2021 اردو جماعت پری نہم سبق نمبر 5 نسو اور سلیم کی گفتگو۔ ہم اس سبق کی طرف آتے ہیں، مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے سوال نمبر 3، سبق کا خلاصہ لکھیں۔ بچوں، پورا سبق ہم نے پڑھ لیا، اب سبق کا آپ نے خلاصہ جو ہے وہ آپ نے بہترین انداز میں یاد کرنا ہے۔ سبق کا خلاصہ، مکمل سبق کا خلاصہ آپ یاد کریں گے۔ آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ایک دفعہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ بتا دیتی ہوں۔ دلی میں ہیضے کی وبا نے نسو کو بھی اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ سخت بیمار رہنے کی وجہ سے نسو کو اپنی زندگی کے بارے میں خطرہ دکھائی دینے لگا۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا بھی دی۔ اس دوا سے سونے کے بعد اسے عاقبت کے خوفناک مناظر دکھائی دیے۔ اس سے وہ ڈر گیا اور اپنی بے مقصد زندگی پر افسوس کرنے لگا۔ چنانچہ اس نے اپنے خاندان کی اصلاح کا سوچا۔ اس نے اپنے بیٹے سلیم کو بلوایا۔ جب اسے اپنے باپ کا پیغام ملا تو وہ گھبرا کر گیا کہ کہیں اس کا باپ غصے میں نہ ہو۔ اس لیے سلیم نے اپنی ماں کو ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ سلیم جب اپنے باپ کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ وہ آج مدرسے کیوں نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ میں 1 گھنٹے بعد جاؤں گا۔ اس کے باپ نے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ مدرسے جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں بھی بھائی کے ساتھ چلا جاتا ہوں تو کبھی اکیلا۔ مزید پوچھنے پر اس نے بتایا کہ بھائی جان اپنے ہم جماعت کے ساتھ امتحان کی تیاری کرنے اس کے ہاں اس وقت چلے جاتے ہیں اپنے دوست کے پاس۔ باپ نے پوچھا کہ اپنے گھر میں امتحان کی تیاری نہیں ہو سکتی؟ تو سلیم نے بتایا کہ گھر میں بڑے بھائی کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوتی تھی جس کی وجہ سے پڑھا نہیں جاتا تھا۔ باپ نے پوچھا کہ کیا تم شطرنج نہیں کھیلتے؟ جواب ملا بس مہرے اور چالیں جانتا ہوں۔ نسو نے کہا زیادہ نہیں، کچھ دنوں تک ہی دیکھتے دیکھتے تم بھی کھیلنے لگو گے۔ سلیم نے بتایا کہ اس کا کھیلوں میں دل نہیں لگتا۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ محلے میں 4 لڑکے ہیں جو آپس میں بھائی ہیں۔ چاروں بہت نیک ہیں، ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرتے ہیں، نہ گالی بکتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں۔ سلیم نے انہیں کبھی شرارت کرتے نہیں دیکھا۔ ان چاروں بھائیوں کی شان ہی الگ ہے۔ آدھی چھٹی کے وقت جب سب لڑکے کھیلتے ہیں یہ چاروں ایک قریبی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ منجلا بھائی میرا ہم جماعت ہے۔ درمیانہ بھائی ایک دن میرے سبق یاد نہ کرنے پر مولوی صاحب نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اس کے گھر جا کر سبق یاد کر لیا کرو، تو میں نے ان کے گھر چلا گیا۔ ایک بڑی عورت جو ان کی نانی تھی نماز پڑھ رہی تھیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو میں نے انہیں سلام نہ کیا تو انہوں نے پیار سے اپنے پاس بلا کر نصیحت کی کہ اچھے انسان کا ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کو سلام کرتے ہیں۔ بیٹا اگر تم نے سلام نہیں کیا مگر دعا دینا فرض ہے۔ غیرت کے مارے میں زمین میں گھڑ گیا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ اس نصیحت کے بعد انہوں نے مجھے مٹھائی کھلائی۔ ان کے پیار اور نصیحت کی وجہ سے میرا دل تمام کھیلوں سے کھٹا ہو گیا۔ یہ تھا بچوں سبق کا خلاصہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 6 ہے مصنف کا نام، سبق کا عنوان اور اقتباس کا انصابی سبق میں موقع محل درج کرتے ہوئے منظر اقتباس کی تشریح کریں۔ پیارے بچوں ہم اس کی تشریح بھی کریں گے۔ جو پیراگراف دیا گیا ہے، جو اقتباس دیا گیا ہے، یہ دیکھیں ذرا۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ کانو کان خبر نہ ہونا، کسی کو کچھ معلوم نہ ہونا، کوڑیوں بیسیوں سستے، واسطہ تعلق، اوپر تلے اوپر نیچے، چھیڑنا تنگ کرنا، واضح کسنا طنز کرنا۔ اس کے بعد حوالہ متن کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ سبق کا نام نسو اور سلیم کی گفتگو، ماخذ ہے توبۃ النسو، مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ اس کے بعد سبق کا پیراگراف جو دیا گیا ہے، کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں، یہاں سے لے کر جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی، یہاں تک ہے۔ اس پیرے کا ہم لکھیں گے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق جو ہے وہ مختصر ہوگا۔ ہیضے کی وبا میں مبتلا نسو ڈاکٹر کی خواب آور دوا کھانے کے بعد خواب میں موت کے بعد کے مناظر کو دیکھ کر ڈر کر اٹھا تو اس نے
کیا دیکھا کہ اپنی بے مقصد زندگی کی اصلاح کی اسے سوجی، اس نے اس کام میں اپنی بیوی فہمیدہ کو بھی شامل کر لیا۔ اس نے صبح ہوتے ہی اپنے بیٹے سلیم کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس کی روزمرہ کی مصروفیات پوچھنے لگا۔ اس نے جب کھیلوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ان 4 بھائیوں کا ذکر کیا جو دینی اور مذہبی دونوں علم میں مکمل قابلیت رکھتے ہیں، ان کی پرورش اس قدر اچھی کی گئی ہے کہ وہ نہ تو خود کسی کو برا بلا کہتے ہیں، نہ کسی بدتمیزی کرتے ہیں، صرف اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور پنجگانہ نماز کے پابند ہیں۔ یہ تھا سیاق و سباق، یعنی پہلے سے لیا گیا سبق کے سابقہ سے لفظ نکلا ہے، سباق جو ہے وہ سیاق و سباق لفظ سابقہ سے نکلا ہے، یعنی جو اس سے پہلے تھا اس پیراگراف سے اور جو اس کے بعد تھا۔ اس کے بعد ہم اس کی پھر تشریح کریں گے، ٹھیک ہے، تشریح کی آپ اسی پیراگراف کی پھر کریں گے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس تھی۔ میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ سورج سے کچھ غصے تو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے۔ بڑے بھائی کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا آج کا کام۔ آپ نے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں، یہ آپ نے ہوم ورک میں لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ فی امان اللہ۔ اور بچوں ہوم ورک جب آپ نے کرنا ہے تو ہوم ورک کی تصویر بنا کر اس کے اوپر اپنا ID اور نام اور تاریخ لکھ کر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر سینڈ کیا کریں۔ فی امان اللہ۔